آج خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ جب ہم راست رو ہوتے ہیں، اپنی راہوں کو درست کرتے ہیں اور سیدھی چال چلتے ہیں، تب ہم خدا سے نعمتیں، برکتیں اور خدا کی شفقتیں کیسے پا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے زبور 84 اس کی 11 آیت سے لے کر 11 آیت میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر کلام مقدس کو لکھتے ہوئے خدا کے لیے مزامیر، خدا کی ستائش، خدا کی خوبیاں اور خدا کی رحمتوں کو، خدا کی شفقتوں کو تحریر کرتے ہوئے خدا کے رحم کے بارے میں، خدا کی محبت کے بارے میں لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خداوند کیسا خدا ہے اور خدا اپنے لوگوں سے نعمتیں، برکتیں کیسے ان کی زندگیوں میں رکھتا ہے۔ اور یہاں پر کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند خدا بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک، وہ کیا ہے؟ آفتاب اور سپر ہے۔ آفتاب کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ اگر سورج نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور روحانی اعتبار میں جب ہم خدا کو ایسے دیکھتے ہیں، اگر خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اگر خدا کی روشنی، خدا کا نور، خدا جو ہے آفتاب کی مانند ہماری زندگیوں میں نہیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور جو سروائیو کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کو، جو خداوندوں کا خداوند ہے، وہ کیا ہے؟ آفتاب ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، وہ روشنی اور دنیا کا نور ہے۔ اور آج ہم نے غور فرمانا ہے کہ خدا جو ہے وہ آفتاب ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پودے جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں، سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں وہ گرو کرتی ہیں، اور ہماری ہڈیوں کو ملنے والی توانائی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے ملتی ہے۔ ایسا ہی حال، ایسی ہی زندگی، ایسے ہی خوشیاں ان لوگوں کی زندگی میں ہے جو خدا کو آفتاب کی مانند اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز جو ہے خدا پرووائڈ کرتا ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ تاریکی سے ہم نکل کر جب آتے ہیں تو نور بن کر وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور جب ہم نور میں چلنا شروع کرتے ہیں تو تاریکی ہم میں سے جاتی رہتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا جو ہے سپر ہے، ہر مشکل سے بچانے کے لیے، ہر مصیبت سے چھڑانے کے لیے وہ ہماری سپر ہے۔ یعنی کہ جو خدا ہماری ڈھال، خدا ہماری سپر بن کر ہمیں محفوظ کرتا، ہمیں آفتوں سے، مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا نے ہر جگہ پر اپنے لوگوں کو آفتاب اور سپر بن کر دکھایا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل مشکلات بڑی زندگی گزارتے ہوئے مصر کی غلامی سے نکلتی ہے تو خدا رات کے وقت آگ کے جو ستون میں اور دن کے وقت ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ خدا نے اپنے لوگوں کی زندگیوں سے تاریکیوں کو نکالا۔ خدا نے سپر بن کر ان کو دشمنوں سے، دشمن کے غلبہ سے، دشمن کے مضبوط ہتھیاروں سے خدا ان کی ڈھال اور سپر بن کر ان کو بچاتا رہا۔ اور آج بھی خدا وہی خدا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خدا نہ تو بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ تک کے لیے یکساں خدا ہے۔ وہ آج بھی آفتاب ہے، وہ آج بھی سپر ہے، کیونکہ وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم تاریکی میں ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، ہم پریشان ہیں، تو ہمیں
خدا کو مانگنا ہے اور خدا کو آفتاب کی مانند اپنی زندگی میں دیکھنا ہے اور اس کی سیپر کو، اس کی ڈھال کو اپنی زندگیوں میں اپنا حصار بنانا ہے تاکہ ہم محفوظ کیے جائیں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند فضل اور جلال بخشے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا، کبھی ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ خدا پر قوی امید رکھتے ہوئے یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ خداوند فضل اور جلال بخشنے والا خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آج ہم نعمتیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا پانا چاہتے ہیں کہ ہم اچھی نعمتیں پائیں، اچھی ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں، اچھی چیزوں سے ہم آسودہ ہوں، تو آج ہمیں راست رو بننا ہے، اپنی سیدھی چال چلنے والے بننا ہے۔ ہم نے سنسیئرٹی خدا کے لیے دکھانی ہے۔ جب ہم سنسیئر ہوں گے، راست رو بن جائیں گے، راست طریقے سے سیدھا چلتے ہوئے اس کی راہوں پر چلیں گے، تو وہ کسی نعمت کو ہم سے باز نہیں رکھے گا۔ پھر نعمتیں خود بخود ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی۔ ہمیں ان کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں ان کے لیے جستجو نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آسمان کا خدا خود ہمارے لیے نعمتیں کیا ہے مہیا کرے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جب ہم راست رو بنیں گے، اس کے فرما بردار بنیں گے، اس کے لیے سیدھی چال چلنے والے بنیں گے، سیدھا طریقے سے اپنی راہوں کو درست کرتے ہوئے، ناراستی کے بندھن اتار کر، ناراستی کے ہتھیار پھینک کر اور اپنی خودی کا انکار کر کے، اپنے اندر سے بدیوں کو ختم کر کے، شہوتوں کو ختم کر کے، ہر طرح کی وہ باتیں جو ہمیں اس کے حضور میں ٹیڑھا دکھاتی ہیں اور ہم ٹیڑھے بن کر اس کے ساتھ ٹیڑھی چال چلتے ہیں، جب ہم اپنی چال کو درست کریں گے، راست رو بنیں گے، تو پھر خدا کسی نعمت کو بھی ہم سے باز نہیں رکھے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ نعمتیں پانے کے لیے، اپنے گھرانے کی خوشیاں، اپنے گھرانے میں نعمتوں کا انبار لگانے کے لیے دنوں رات ایک کیے ہوئے ہے۔ وہ اچھے کام اور برے کام کی پہچان کیے بغیر اس دوڑ میں دوڑا جا رہا ہے کہ ہر نعمت جو ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگی کا حصہ ہو، ہمارے گھر کا حصہ ہو، ہمارے گھر کی شان اچھی ہو، اور اس بات کی فکر نہیں کہ یہ نعمتیں مل کیسے سکتی ہیں۔ آج ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن خدا کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے۔ تو آج میرے عزیزو، خدا سے پانا اتنا آسان ہے، نعمتیں خود بخود ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی۔ صرف اس کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی ہے کہ راست رو بننا ہے، سیدھی چال چلنے والے، خدا کے ساتھ لائق طور پر چلنے والے، اپنے اندر سے چھل کو ختم کر کے، فریب کو ختم کر کے، اپنے آپ کو پاک کر کے اس کے حضور میں چلنا ہے۔ جب اس کے ساتھ سیدھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر نعمتیں خود بخود ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی، پھر ہمیں ان کے لیے جستجو نہیں کرنی پڑے گی۔ بائبل مقدس میں ان مبارک زندگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں جنہیں نعمتیں خود بخود ملتی رہیں، جنہوں نے ان کے لیے محنت نہیں کی، بزرگ داؤد جو ہیں وہ اس کے زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے خدا کے ساتھ سیدھی چال چلتے ہوئے، اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے، پاک دل لے کر جب وہ خدا کے حضور میں آئے ہیں، ہر طرح سے گناہ، ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جب خالی کیا، گناہوں سے توبہ کی، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت سے فل کرنا شروع کیا، بڑھنا شروع کیا، تو پھر خدا نے کسی نعمت کو اپنے بندہ سے باز نہیں رکھا۔ جب دیکھا جائے تو ساؤل بادشاہ جو ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس تگودو میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں، لوگوں سے میں عزت پا لوں، لوگوں سے بڑا نام پا لوں، تو وہ بطور بادشاہ معزول کیے گئے۔ اور بزرگ داؤد جو خدا کی رفاقت میں رہ رہے تھے، خدا کے ساتھ سیدھی چال چل رہے تھے، خدا کی بات کو، خدا کے ساتھ چلنے میں اول درجہ دے رہے تھے، خدا نے ان کو ہر نعمت سے معمور کیا۔ ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ایک عام سی زندگی سے وہ ایک خاص شخص بن گئے۔ خدا بیابان میں ان کے ساتھ رہا، خدا نے ان کے تخت پر بیٹھنے کے لیے وارث پیدا کیے اور وارثوں کی کمی نہیں ہوئی۔ تو آج میرے عزیزو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نعمتیں پائیں
नेमतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हों, कोई भी नेमत खुदा हमसे बाज ना रखे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? रास्त रो बनना है, सीधी चाल चलने वाले बनना है, सीधे तरीके से खुदा के साथ चलने वाले बनना है। और सीधे तरीके से हम कैसे चल सकते हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग, खुदा के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक, उसकी वर्शिप करके, उसकी इबादत करके, नेकी करके, भलाई के काम करके, खुदा के बनाए गए उन तमाम इंसानों के साथ मोहब्बत का, हमदर्दी का, दर्द का, मेहरबानी का रिश्ता रखते हुए खुदा के लोगों पर मेहरबानी करके, तो ये है खुदा के साथ रास्त रो, यानी सीधे तरीके से चलने का अमल, खुदा के साथ सीधी चाल चलने का अमल। और जब सीधे तरीके से हम चलते जाएंगे तो फिर खुदा किसी नेमत को हमसे बाज नहीं रखेगा। बाइबल मुक़द्दस में रास्त रू की जब ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों का ज़िम्मा खुद उठाया, उनका बोझ खुदा खुद उठाते हुए नज़र आया है। तो आज जितने चाहते हैं कि नेमतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हों, हम मुश्किलात में अकेले ना छोड़े जाएं, खुदा जो आफ्ताब और सिपर है, जो जलाल बख्शता है, जो फजल बख्शता है, वो हमें हमारे साथ रहे और हमें नेमतों से मामूर करे। तो आज हमें क्या करना है? रास्त रू बनना है, अपनी ज़िंदगी पे सीधे काम, सीधे तरीके से, दुरुस्त तरीके से उसके साथ चलने की तगोदो करनी है। जब ऐसी कोशिश, ऐसी तगोदो हमारी होगी तो आसमान का खुदा नेमतें हमारी ज़िंदगी में रखता जाएगा और हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। फिर हम थोड़े में भी क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। हमारा थोड़ा सा माल भी क्या होगा? बहुत से माल से, दौलतमंद के जो इनबार खाने हैं, खुदा हर एक बात में हमें ब्लेस करता है और अच्छी उम्दा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रखता है। तो आज मेरे अज़ीज़ों, जितने चाहते हैं कि उम्दा चीज़ें, नेमतें, बरकतें हमारे साथ चले, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हों, तो आज हमें खुदा के साथ रास्त रू बनकर चलने की ज़रूरत है। सीधे तरीके से सीधी चाल चलने वाले बनना है, दुरुस्त राहों का इंतखाब करना है। जहाँ से खुदा का कलाम हमें तनबीह करता है वहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है, जहाँ से वो मना करे हमें उस काम से रुकने की ज़रूरत है, और जहाँ जिस काम के करने के लिए वो हुक्म फरमाता है वहाँ ताइब दिल के साथ उसके आगे झुकने की, सर खम करने की ज़रूरत है। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।